بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگ رہا ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ اس کا تھوڑا سا ہلانے پر ہی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کیا پھر سے پیٹ میں درد ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس سے طنز سے پوچھنے لگا تھا، جس پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ روز درد ہے؟ کوئی درد نہیں مجھے تو بھوک لگی ہے، وہ بھی جان لیوا، میں مر جاؤں گی، مجھے تازہ کھانا چاہیے تو چاہیے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ضد بھرے لہجے میں بولی۔ فریج میں ہوگا، جاؤ اوون میں گرم کر کے کھا لو۔ نہیں مجھے تو نہیں کھانا باسی کھانا، میرے پاپا نے ہمیں تازہ کھانا کھلا کر جوان کیا ہے، مجھ سے نہیں کھایا جاتا باسی کھانا۔ مجھے تو باسی کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا، میٹ وغیرہ ہوتا تو میں خود کچھ بنا لیتی، لیکن سبزی کی ڈش تو مجھے بنانا ہی نہیں آتی۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ اوف، دماغ مت کھاؤ، سونے دو مجھے، بریڈ جیم کھا لو۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا بیڈ پر دراز ہوا۔ کیا اس ٹائم کون بریڈ جیم کھاتا ہے؟ وہ صدمے سے چلائی۔ سونے دو گی یا نہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے موٹے موٹے آنسو باہر آئے تھے۔ نہیں کھاتی میں کچھ، اچھا ہے مر جاؤں گی، سب کی جان چھوٹے گی مجھ سے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ حیرت سے اس کے ہلتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کمبل خود پر سے ہٹاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اٹھو، آؤ چلو، کچن میں مل جاتا ہے مس مرضی کو تازہ کھانا۔ وہ چپل کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ وہ ایک دم سے بیٹھی، ناراضگی دکھانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے صوفے سے اٹھ کر بیٹھ کے نیچے سے اس کی چپل نکالتی ہوئی اس کے پیروں کے نزدیک کرتی ہوئی کچن کی طرف دوڑی۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ وہ چپل میں پیر ڈالتا ہوا اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ جو پانی کا گلاس سارا چڑھا گئی تھی، اسے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ بخت کو دکھ رہا تھا، جب سے فاطمہ آئی تھی وہ اس کے قریب ہی بیٹھی رہی تھی، اسے کوئی کھانے وغیرہ کا ہوش نہیں تھا۔ بس فاطمہ کی فرمائش پر بخت نے پیزا آرڈر کیا تھا، ان تینوں نے صرف وہی کھایا تھا۔ بخت پیاز کی ٹوکری سے پیاز پکڑتا ہوا پیاز کاٹنے لگا۔ بہت نفاست سے وہ اپنا کام کر رہا تھا، سلیوز کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ وہ اس کے لیے آلو انڈے بنا رہا تھا۔ زرغون شیلف سے ٹیک لگائے بہت محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انڈے فریج سے نکال کر دو، وہ کام میں بزی اس سے بولا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی فریج سے 2-3 انڈے نکال کر اسے دینے لگی۔ ایک باؤل میں نکال کر دو ان کا آمیزہ، وہ پیاز بھونتا ہوا بولا۔ وہ سر ہلاتی مسکرائی تھی۔ 20 منٹ میں آلو انڈے کا سالن تیار تھا۔ اب وہ توا رکھ رہا تھا۔ جبکہ زرغون حیرت زدہ ہوئی۔ آپ کو یہ سب کیسے آتا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ جواباً مسکرایا۔ ہاسٹل میں خود پکا کر ہی کھاتا تھا میڈم جی، کوئی عیش کی زندگی نہیں گزاری میں نے۔ وہ تیزی سے ہاتھ ہلاتا ہوا بولا۔ کھانا ٹیبل پر رکھو، میں تب تک ہاتھ وغیرہ دھو لوں، وہ کچن سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ زرغون کچھ دیر تو ایسے ہی بلا وجہ کھڑی رہی، پھر سر جھٹکتی ہوئی کھانا ٹیبل پر لگانے لگی تھی۔ وہ 3-4 منٹ بعد کچن میں آیا۔ آپ بھی کھانا کھائیں گے؟ وہ اسے چیئر پر بیٹھتا دیکھ کر بولی۔ تو کیا تم یہ چاروں روٹیاں کھا جاؤ گی؟ وہ حیرت سے بولا، جس پر وہ جلدی سے سرنفی میں ہلا گئی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا سالن پلیٹ میں نکالنے لگا۔ وہ بہت محویت سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کھانا کھاتی دھیمے سے ہنسی کہ اس بندے کے ہاتھ میں ذائقہ بے انتہا تھا۔ آپ میرے پاپا کی طرح کھانا بناتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی ذائقہ ہے۔ وہ روٹی کا لقمہ منہ میں رکھتی ہوئی بولی۔ روٹی کھاتا وہ سر ہلا گیا۔ اب تو نہیں مرو گی نا؟ وہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ روٹی کھاتی زرغون جلدی سے سرنفی میں ہلا گئی، جس پر اذلان بخت دوسری بار دل سے مسکرایا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ وہ برتن سنک میں رکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، چائے پی لی تو نیند نہیں آئے گی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ وہ کچن سے نکلتا ہوا رکا۔ اسے کچن کی کھڑکی سے گھر کے لان میں کسی شخص کا سایہ سا نظر آیا تھا۔ وہ کچن سے تیزی سے نکلتا ہوا باہر آیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لب بھینچے ادھر ارد گرد بھاگتا ہوا دیکھنے لگا، لیکن کوئی نہ دکھا۔ وہ غصے سے مین دروازے کے پاس آیا جہاں دونوں گارڈ گھوڑے گدھے بیچے نیند میں غرق تھے۔ یہاں تم دونوں نیند پوری کرنے آتے ہو یا ڈیوٹی کرنے؟ وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ دونوں گارڈ ڈر کر اچھلے تھے۔ سوری صاحب جی، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی، ایک گارڈ منمناتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم جیسے لوگ نہیں چاہیے۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ اس بار معاف کر دیں صاحب،
ہم سے اگلی بار ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے بولے، یہ لاسٹ چانس ہے تم دونوں کا، اگلی بار کوئی موقع نہیں دوں گا، سمجھے؟ تم دونوں اچھے سے ذہن نشین کر لینا۔ وہ ایک بار پھر سے گھر کی پچھلی سائیڈ آیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا کوئی چور تھا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اندر آیا جہاں زرغون بیٹھ کے بیچوں بیچ ہاتھ پاؤں چھوڑے نیند میں تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، کمر سے اسے پکڑتا ہوا وہ اسے ایک سائڈ پر کرتا خود دوسری سائڈ پر آیا۔ ابھی اسے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ بڑبڑانے لگی تھی، بلی کے منہ والے، ستیہ ناس ہو تمہارا، مر جاؤ تم، خبردار اگر مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دے گا میرا بھائی تمہارا۔ وہ اس کے سینے میں گھستی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے اپنے سینے سے لگا دیکھنے لگا جس کے نقوش اس کے سینے سے مس ہوتے اس کا دل پہلی بار دھڑکا گئے۔ تمہاری ٹن نہ کروائی تو میرا نام زرغون اعظم نہیں، وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ اس کے سینے سے چمٹی، اب اس کے اوپر اپنی دونوں ٹانگیں بھی رکھ چکی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ سویا نہیں جا سکتا، اسی لیے ہنا نے کہا تھا وہ مما کے ساتھ نہیں سوئے گی۔ وہ بے چارگی سے بڑبڑایا۔ وہ آہستہ سے اس کی ٹانگوں کو اپنے اوپر سے اٹھاتا بیڈ پر رکھ گیا اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے علیحدہ کیا۔ اس کے ہونٹ اب آہستہ سے بڑبڑا رہے تھے۔ وہ اس کی سلیوز اپنی مٹھیوں میں بھیجے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر عائشہ سے بات کرنی ہوگی، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ وہ فکر مندی سے اس کے نقوش کو دیکھتا ہوا بولا۔ باہر آتا وہ ٹھٹکا تھا، سفید دوپٹہ سر پر حجاب کی طرح لیے ہوئے تھی، نیلا سوٹ تھا جس پر نیلے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ وہ واک کرتی ہوئی شاید سورہ رحمان کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے دھیمے قدموں سے اذلان باغ کے لان کی طرف بڑھا تھا۔ فاطمہ، وہ حیرت سے بولا تھا۔ فاطمہ حیرت سے پلٹی۔ آپ؟ وہ اسے سامنے دیکھتی مسکرا کر بولی، آپ یہاں؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا حیرت سے بولا، میں اذلان بھائی کے گھر پر آئی ہوں۔ وہ ہلکی مسکان سے نرم سے لہجے میں بولی، اوہ، مطلب آپ عبداللہ بھائی کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں تو میں تو اذلان بھائی کے ساتھ آئی ہوں اور اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہوں گی۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ حنان الجھا تھا، کیا مطلب کا تو نہیں پتہ، مجھے بس بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ الجھا سا کھڑا رہ گیا۔ مالا نے حیرت سے حنان کو اس انجان لڑکی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ کمال ہے، یہ تو کسی سے خاص بات چیت نہیں کرتا، پھر یہ کون ہے جس سے وہ کافی دیر سے گفتگو کر رہا تھا؟ مالا حیرت سے اس انجان وجود کو بخت کے گھر کی طرف جاتا دیکھتی ہوئی رکی اور دور کھڑے خاقان صاحب سن چکے تھے فاطمہ کی گفتگو۔ اوہ، تو یہ ہے نبیلہ کی بیٹی۔ بخت کی اتنی ہمت کہ اس لڑکی کو یہاں لائے۔ آغا جی نے سر چڑھا رکھا ہے اسے، ابھی بات کرتا ہوں، یا تو یہ لڑکی یہاں رہے گی یا میں۔ وہ نفرت سے بولتے ہوئے آغا جی کے کمرے کی طرف غصے سے بڑھے۔ حنان اعظم صاحب کو چائے دیتا آج کچھ پریشان سا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، یہ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اعظم صاحب چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ پاپا کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں آپ ہی کو کیا گفٹ دوں۔ میں نے ان کی شادی پر انہیں کوئی سرپرائز نہیں دیا تھا، حالانکہ بھائی کا فرض بنتا ہے وہ اپنی بہن کو بہتر سے بہتر دے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر اعظم صاحب نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ چڑیا گھر لے دو، یا پھر جنگل میں ہاتھی سے دوستی کروا دو، یا پھر چاند کی سیر، کچھ بھی دے دو، لندن کا ٹکٹ دے دو، یا سمندر میں گھر کروا دو، چوائس تم پر ہے۔ اچانک سے ہی کہیں سے وہ نمودار ہوتی شرارت سے بولی تھی جس پر حنان نے اسے گھورا، جبکہ اعظم صاحب نے بیٹی کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ نے میری کوئی بات کبھی سیریس بھی لی ہے جو اب لیں گی؟ وہ اسے دیکھتا ہوا خفگی سے بولا، مذاق کر رہی تھی یار، تم تو ایسے روٹتے ہو جیسے کوئی نئی نویلی محبوبہ ہو۔ میرا بھائی مجھے 5 روپے کی ٹافی بھی دے تو وہ مجھے بے مول لگتی ہے۔ تمہارا مسکراتا چہرہ ہی تمہاری آپی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وہ اس کا سر چومتی ہوئی محبت سے بولی، جس پر حنان ہلکی سی مسکان سے آپی کو دیکھتا سر ہلا گیا۔ اعظم صاحب دونوں کے پیار کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہے تھے۔ آپی، وہ فاطمہ آپ لوگوں کے گھر کیسے؟ وہ اعظم صاحب کے جانے کے بعد دھیمے لہجے میں زرغون سے پوچھنے لگا۔ زرغون سنجیدہ ہوئی، حنان بات لمبی ہے، میں تمہیں رات کو بتاؤں گی، ابھی تو میں چلتی ہوں، ایک ضروری کام ہے ہاسپٹل۔ وہ اس کے بال بکھیرتی ہوئی کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے وہ گہری سانس لیتا آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کی شے پر وہ اپنی مرضی کرنے کا عادی ہو گیا ہے، کس سے پوچھ کر اس عورت کی بیٹی کو یہاں لایا ہے؟ پوچھا تھا اس نے؟ نہیں نا،
اسے کہہ دیں ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو یہاں سے دفع کرے۔ خاقان صاحب کی تیز آواز پر وہ باہر ہی چونک کر رکا تھا۔ میں کرتا ہوں اذلان سے بات، تم پریشان نہ ہو، ہم بھلا کسی اور کی اولاد یہاں کیوں برداشت کریں گے؟ غصے سے بولے۔ بھلا وہ عورت جو ان کے بیٹے سے طلاق لے کر کسی کم ذات مرد سے نکاح کر لے، وہ اس عورت کی لڑکی کو یہاں کیسے رہنے دیتے؟ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ خاقان صاحب آغا جی کو کھڑا ہوتا دیکھ کر بولے۔ رائنہ بیگم تو نفرت سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ حنان ایک سائڈ پر کھڑا ہوتا الجھا سا کھڑا تھا۔ اذلان بخت مرر کے سامنے کھڑا خود پر بے دریغ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ جب وہ روم میں آ کر کبٹ کھولتی آج کے لیے پہننے کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی تھی، ناک چڑھا رکھا تھا۔ کیا پہنوں کیا پہنوں، بلو یا ریڈ؟ وہ دونوں سوٹ باہر نکالتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ بات سنیں، وہ بخت کو مخاطب کر گئی جو واچ پہنتا اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سن رہا تھا۔ اس کی خالصتاً بیویوں والی پکار پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بلو پہنوں یا ریڈ بتائیں؟ ویسے مجھ پر ریڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے، پتہ ہے ایک بار میں یونی میں فل ریڈ سوٹ پہن کر گئی تھی، سب مبہوت رہ گئے تھے۔ میرا بے-داغ حسن دیکھ کر جھوٹ سے کام لیتی وہ اس کا خون کھولا گئی تھی۔ 7-8 لڑکے تو بے ہوش ہو گئے تھے، ایسا کون سا حسن تھا جو سب بے ہوش ہو گئے؟ مجھے تو آج تک نہیں دکھا، وہ طنز سے بولا۔ آپ کی تو قریب کی نظر ہی کمزور ہے، آپ کو کہاں دکھے گا میرا چمکارے مارتا ہوا حسن؟ میرا میتھ بہت اچھا ہوتا تھا، میتھ کی ٹیچر ہمیشہ مجھ سے جلتی تھی اور نمبر بھی کم دیتی تھی۔ آخر کہیں نہ کہیں تو انہیں اپنی بھڑاس نکالنی ہی تھی۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی؟ بنا سر پیر والی باتیں کرنا تو کوئی زرغون اعظم سے سیکھے۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتا سر جھٹک گیا۔ آپ بتا رہے ہیں یا میں حنان یا قیام بھائی سے پوچھوں؟ وہ اسے اپنی تیاری میں مگن دیکھ کر غصے سے بولی۔ بلو چونکہ میں نہیں چاہتا یہاں تمہارے حسن کی تاب نہ لا کر کوئی بے ہوش ہو، یہاں سے ہاسپٹل کافی دور جو ہے۔ وہ طنز بھی سنجیدگی سے کرتا تھا کہ اگلے بندے کو فیل بھی نہ ہوتا اور وہ سچ بھی ہوتا۔ ان سے تو کسی سیدھی بات کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، بالکل جیسے زرغون اعظم سے کسی سیدھی بات کی توقع کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے۔ وہ اس کے چہرے کو مرر میں سے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ اوف، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ارے میں تو لاکھوں میں ایک تھی، میرے باپ کو پتہ نہیں کیا دکھا جو آپ سے بیاہ دیا، جو بیوی کی تعریف تک نہیں کرتا، پولیٹکس میں دیکھ کر ہی بیاہ دیا ہوگا۔ لاکھوں رشتے آتے تھے میرے، کسی بھول میں مت رہیے گا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی لڑاکا انداز میں بولی۔ اچھا، لیکن میں نے تو یہاں کوئی رشتہ آتا نہیں دیکھا، تم خواب بھی بہت دیکھتی ہو، وہ اس دفعہ ہلکی مسکان سے کہتا۔ زرغون اعظم کو تپ آ گیا تھا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ پیر پٹک کر کہتی واش روم کی طرف بڑھی۔ سوٹ ریڈ ہی پکڑا تھا اس نے، آخر اسے چڑھانا بھی تو تھا نا۔ بالکل میرا بھی یہی خیال ہے آپ کے بارے میں مس زرغون اعظم۔ وہ پھر سے اسے تپانا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی واش روم کا ڈور جتنے زور سے مار سکتی تھی مار گئی۔ اوف، سر درد کر دیا ہے میرا، وہ غصے سے بولی۔ آپ کا سر درد کر سکتا ہے تو دوسروں کے دماغ میں پتھر فٹ ہے۔ وہ اس کا بڑبڑانا نوٹ کر چکا تھا، جس پر اسے لاجواب بھی کر دیا، جبکہ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ اوف، اتنے پتلے کان ہیں، اس شخص سے بچ کر رہنا ہوگا زرغون، بچ کر۔ وہ ٹیپ واٹر کھولتی جھنجھلا کر بولی۔ چہرے پر بہت غصہ تھا میڈم کے۔ وہ واش روم کے دروازے کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اتنے سارے لوگوں کو لاؤنج میں آتا دیکھا۔ یہی ہے اس بدذات عورت کی لڑکی، خاقان صاحب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفرت سے بولے۔ فاطمہ چائے کا کپ رکھتی ایک دم سے صوفے سے کھڑی ہوئی، چہرے پر ڈر والے تاثرات تھے۔ نکلو یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہاں مر نہ گئی؟ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے وقت خاقان صاحب اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے نفرت سے پھنکارے۔ وہ ڈر کے مارے کانپ کر رہ گئی۔ بھائی، وہ دھیمے سے بڑبڑائی۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ خاقان صاحب کو کچھ کہہ کر وہ انہیں اپنے خلاف نہیں کر سکتے تھے، آخر وہ ان کا بڑا بھائی تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، خاقان صاحب اس کا بازو کھینچتے ہوئے دہاڑے۔ خاقان، مجھے ایک بار بخت سے بات تو کر لینے دو، پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ آغا جی نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ اس کا نام مت لے میرے سامنے۔ اسے شرم نہ آئی اپنی بدکار ماں کی بیٹی کو ہمارے خاندانی گھر میں لاتے ہوئے؟ اس میں عقل ہوتی تو کیا ہی بات تھی؟ خاقان صاحب سر جھٹک کر بولے تھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے میرے گھر میں؟ وہ انتہائی غصے سے کہتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ بھائی،
وہ خاقان صاحب سے بازو چھڑاتی دوڑ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگا تھا، بہت چبھتی ہوئی نظروں سے خاقان صاحب کو دیکھنے لگا تھا۔ کیوں لائے ہو تم اس عورت کی اولاد کو اس گھر میں پوچھتا ہوں تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے چلائی، اپنے گھر میں مجھے کسی کو بھی لانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سپاٹ مسکان سے بولتا انہیں تپا گیا تھا۔ زرغون بھی شور سن کر بنا چینج کیے ہی بھاگ کر کمرے سے نیچے آئی۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھتی فاطمہ کو دیکھنے لگی جو اذلان کی شرٹ کو مٹھیوں میں لیے ڈر رہی تھی۔ میرا گھر ہے اور تم میرے بیٹے ہو، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ خاقان صاحب غصے سے دھاڑے۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو کہ آپ میرے باپ ہیں؟ میں دوسری بات جہاں میں رہوں گا وہیں میری فیملی رہے گی۔ وہ عجیب سی مسکان سے بولا، اگر تم نے اسے باہر نہ نکالا تو تمہیں بھی اس گھر سے جانا ہوگا۔ وہ پھنکارے، خاقان کیا کہہ رہے ہو تم؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ آقا جی غصے سے خاقان صاحب سے بولے تھے۔ اوہ سیریسلی؟ ہاں ہاں ہاں، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میرے ہی گھر سے آپ مجھے نکالیں گے؟ ہاؤ اسٹرینج۔ وہ کہ کہاں لگا تھا طنز سے بولا۔ زرغون نے اسے چونک کر دیکھا، پہلی بار اس نے اسے اس طرح کہ کہاں لگاتے دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کو خود سے الگ کرتا خاقان صاحب کی طرف آیا۔ تم میرے بیٹے ہو اور یہ گھر میری مرعون منت ہے، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ اس عورت کی اولاد کو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بات ختم۔ وہ غصے سے بولے، او آئی سی، تو تبھی آپ نے مجھے اپنی اولاد نہیں سمجھا؟ آخر میں بھی تو اس عورت کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہوا تھا نا؟ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے مسکراتے لہجے میں بولتا انہیں تپا گیا۔ بکواس بند کرو، تم میرے بیٹے تھے ورنہ اس گھر میں تمہارا وجود ہرگز برداشت نہ کرتا۔ وہ پھنکارے، لیکن نکال تو دیا تھا آپ نے مجھے، میرے ننھیال بھیج دیا تھا اپنی وائف کے کہنے پر، آپ بھول گئے؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا جس پر خاقان صاحب لاجواب ہوئے۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھتا باری باری سب کو دیکھنے لگا، پھر رائنہ بیگم کو دیکھ کر مسکرایا۔ سچ کہہ رہی ہوں نا نئی مما؟ سچ کہہ رہا ہوں نا نئی مما؟ وہ آئی برو اچکا کر اس بار رائنہ بیگم کو مخاطب کر گیا۔ خاقان چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں گھر جا کر۔ آقا جی غصے سے بولے، مجھے نہ سمجھائیں، اپنے اس چھوٹے بیٹے کو سمجھائیں، آخر بیٹا بنا کے پالا تھا نا۔ اسے کہیں اس لڑکی کو گھر سے نکالے، میں بھی تو دیکھوں آپ کی کہاں تک مانتا ہے یہ۔ خاقان صاحب بھی ضد بھرے لہجے میں بولے، دادا اسے آپ مجھے بلیک میل کروانا چاہ رہے ہیں تو بتا دوں میں آپ کو۔ ہاں میں آغا جی کے ہاتھوں کبھی کبھی بلیک میل ہو جاتا ہوں، لیکن ہر بار تو میں ان کی بھی نہیں مانتا۔ پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے کیوں آغا جی؟ وہ سرد لہجے میں طنز سے بولا، اوف دونوں باپ بیٹا ہی ڈھیٹ ہیں، میں کسے کہوں یا نہ کہوں؟ آغا جی بے بسی سے سوچ کر رہ گئے۔ زرغون نے فاطمہ کو سینے سے لگایا جو روئی جا رہی تھی۔ زرغون اتنی ہارڈ سچویشن میں بھی مسکرائی، وہ نہیں جانتی تھی یہ انسان ایسے لاجواب کرے گا خاقان صاحب کو۔ وہ تو حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو اس کی شخصیت پر بہت سوٹ بھی کر رہا تھا۔ کل تک میں وقت دیتا ہوں، اس کو یہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ، اس کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاقان صاحب غصے سے اسے دھمکی دیتے باہر چلے گئے۔ پیچھے پیچھے سب باہر چلے گئے تھے۔ آقا جی بھی سر جھٹکتے اذلان بخت کو گھورتے ہوئے ناراضگی سے بنا اسے مخاطب کیے چلے گئے۔ اس کے ہونٹ طنزیہ مسکان میں ڈھلے۔ حنان جو کب سے ایک کونے میں کھڑا تھا گہری سانس لیتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حنان فاطمہ کو دیکھتا ہوا بولا جو آنسو صاف کرتی اذلان کے کندھے پر سرک گئی تھی۔ بھائی میرے وجود نے آپ کو کتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے نا، میں تو ہوں ہی مطلبی، اپنی خواہشات کے لیے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، رو مت فاطمہ، تمہارا بھائی تمہارے لیے کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، ڈونٹ ویپ۔ وہ بہت نرم لہجے میں اس کے آنسو صاف کرتا حنان اور زرغون کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ بہت پیارا روپ تھا اس شخص کا۔ زرغون مسکرائی، فاطمہ رو مت، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ زرغون پرخلوص مسکان سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جس پر فاطمہ سر ہلاتی مسکرائی۔ حنان چونک گیا تھا، آخر کیا تھا اس لڑکی میں؟ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا چونک جاتا تھا۔ وہ حیرت سے سوچتا ہوا اپنی طرف آتی حنا کو گود میں اٹھا گیا۔ فاطمہ کی خبر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی، عورتیں حیران پریشان تھیں تو ینگ جنریشن اذلان پیلس چلے آئے تھے۔
وہ سب لاؤنج میں بیٹھے فاطمہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے، جس پر وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ بھابھی انہیں کہیں نا، یہ مجھے ایسے نہ دیکھیں، وہ بیچارگی سے زرخون سے بولی، جس پر سوائے مالا کے سبھی کہہ کہا لگا گئے تھے۔ میں زرخون ہوں، یہ شاذم ہے، یہ ملیحہ ہیں، یہ ہما ہے، ارسلان ہے۔ زرش آپی گھر پر نہیں ہے؟ وہ آپی قیام بھائی بھی تو گھر پر نہیں ہیں، ان کا نام نہیں لیا آپ نے؟ اب اتنا بھی کیا احترام کہ بندہ شوہر کے بارے میں بات بھی نہ کرے؟ شاذم نے شرارت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا، شٹ آپ، کوئی احترام نہیں کر رہی میں۔ وہ اسے تھپڑ لگاتی مصنوعی غصے سے بولی، ابھی ویسے قیام بھائی آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ارسلان نے چپس منہ میں رکھتے ہوئے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ بکواس بند کرو تم دونوں کو، کوئی مل نہ جائے ستانے کے لیے۔ زرگل نے دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگاتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر وہ دونوں اسے منہ چڑھا کر رہ گئے۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے انہیں آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے دیکھا، جبکہ مالا بہت غور سے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سامنے چہرے پر بہت خوبصورت مسکان سجی ہوئی تھی۔ یہ سچ تھا، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ زرغون حنا کو گود میں بٹھائے کلمے سنا رہی تھی، ہونٹوں کے مختلف پوز بناتی وہ سیلفی پر سیلفی لے رہی تھی۔ جب فون کان سے لگائے بخت وہاں سے گزرا، وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ مختلف پوز بناتی وہ اسے دیکھ کر ساکت ہوئی۔ وہ شرمندگی سے ہنستی ہوئی موبائل آف کر گئی۔ یہ کیسی پکس بنا رہی تھی تم؟ وہ اس کے قریب آتا سنجیدگی سے بولا، میں پکس تو نہیں بنا رہی تھی، میرے دانت میں درد تھا تو وہی چیک کر رہی تھی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے کہا، اتنے جھوٹ کیوں بولتی ہو تم؟ وہ ریکنگ پر ہاتھ جماتا آئی برو اچکا کر بولا، نہیں تو میں تو جھوٹ نہیں بولتی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بھی ریکنگ پر ہاتھ رکھتی ہوئی شانے اچکا کر بولی۔ وہ جواباً سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ ویسے آپ کے کہے لگاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، لگایا کریں ورنہ آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے۔ کہے لگانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ دوسرا، آپ خوش رہیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، اس سے آپ کے بال جلد سفید نہیں ہوں گے۔ وہ بالوں کی اڑتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، جس پر وہ بھی مسکرائی۔ اگر بڑے چاچو فاطمہ کو رکھنے پر نہ مانی تو کیا آپ اسے ہاسٹل یا عبداللہ بھائی کے گھر بھیج دیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ وہ سنجیدہ ہوا، جہاں میں رہوں گا وہیں فاطمہ رہے گی، ڈونٹ وری، تم پریشان مت ہو۔ فاطمہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو، وہ اکیلے میں سوچتی رہتی ہے، جس سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا ہوا نیچے کھیلتے شاذم اور ارسلان اور حنان کو دیکھتا ہوا بولا۔ زرغون انہیں کرکٹ کھیلتا دیکھ کر مسکرائی، ارے میرے بنا مت کھیلو، آ رہی ہوں میں۔ وہ بنا وقت کو دیکھے نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ آپ کو کھیلنا آتا نہیں، لیکن آپ کو ہماری کھیل خراب کرنی ہوتی ہے۔ حنان اسے بیٹ چھینتا دیکھ کر چلایا، چپ رہو، بڑی ہوں میں تم سے، بیٹ لاؤ ادھر۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی، چلو شاذم اچھے سے بال کرواؤ۔ بخت بہت حیرانگی سے اسے کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی چھکے چوکے لگا لیتی تھی، اب بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے بیٹ گھمایا اور یہ بال بخت کی طرف تیزی سے آئی تھی۔ وہ ایک دم سے ایک ہاتھ سے بال پکڑ گیا، ورنہ بال سیدھا اس کے منہ پہ لگتا۔ سب نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ شاذم کی غلطی سے اوپر گیا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، نہ یہ اتنی اچھی بال کرواتا اور نہ بال اوپر جاتی، ساری غلطی تو شاذم کی ہوئی نا۔ وہ شانے اچکاتی ہوئی بولی تھی، جس پر شاذم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خدا کو مانو زرغون آپی، اس میں میری غلطی کیسے ہوئی؟ شاٹ آپ نے مارا اور غلطی شاذم کی ہوئی، میں کوئی فالتو تو نہیں ہوں، بہت قیمتی ہوں اپنے ماں باپ کے لیے۔ وہ خفگی سے بولا، جس پر وہ اسے گھورتی ہوئی سر اٹھا کر بخت کو دیکھنے لگی، جو اسے سنجیدگی سے دیکھتا۔ بال نیچے پھینک گیا، وہ خود پلٹ گیا تھا، شاید نیچے آنے والا تھا۔ بال بدقسمتی سے درختوں کے جھنڈ میں پھنس گیا تھا۔ زرغون نے درخت کی ٹہنیوں کو زور سے ہلایا تھا، جس سے بال باہر کی طرف گر گیا تھا کہ درخت بالکل دیوار کے ساتھ تھا۔ بال لے کر آئیں آپ نے پھینکا ہے، آپ ہی لے کر آئیں گی، ارسلان نے بے مروتی سے کہا تھا۔ وہ ان دونوں کو گھورتی ہوئی باہر روڈ پر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، روڈ تقریباً سنسان تھا۔ وہ گھر کی بائیں سائڈ آئی جہاں بال گرا تھا۔ بال نیچے گھڑے میں گرا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بال پکڑنے ہی لگی تھی جب کسی نے اس کے ہونٹ اور ناک پر رومال رکھا تھا۔ آپ ہی کہاں گئی ہیں؟ حنان پانی پینے گیا تھا۔ زرغون کو غیر حاضر دیکھ کر وہ آئی برو اچکا کر بولا، وہ تو باہر بال لینے گئی ہیں، ارسلان نے لاپرواہی سے بتایا، جس سے حنان اور باہر آتا بخت، جو سلیوز کونیوں تک فولڈ کرتا ہوا باہر آ رہا تھا، ارسلان کی بات پر ساکت ہوا۔
حنان باہر کی طرف بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بخت باہر کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ ان دونوں کو کیا ہوا؟ ارسلان نے شاذم سے حیرت سے پوچھا، جس نے ناسمجھی سے شانے اچکائے، پھر خود بھی ان کے پیچھے گیا۔ بخت اور حنان باہر آئے جہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دور جاتی سلور رنگ کی بڑی سی گاڑی ان کے ارد گرد خطرے کا الارم بجا گئی تھی۔ حنان تو وہیں ساکت ہو گیا تھا، جبکہ بخت تیزی سے اس گاڑی کی طرف دوڑا تھا۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتا تھا وہ دوڑا تھا، لیکن وہ گاڑی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ گھٹنوں کے بل وہ زمین پر بیٹھتا ہوا ہونٹ بھیج گیا۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے مار دوں گا یا مر جاؤں گا۔ وہ وہاں سے اٹھتا، جیب سے فون نکالتا، تیزی سے کسی کو ملانے لگا تھا۔ تب تک حنان بھی اس کے قریب آ گیا۔ بھائی، یہ ایلی ہی ہوگا۔ بھائی پلیز کچھ کریں، یہ میری آپی بہت مشکل سے سنبھلی تھی۔ اب پھر وہ آ گیا ہے میری آپی کو ٹارچر کرنے۔ کچھ کریں بھائی، ورنہ مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ حنان اس کے گلے لگتا روتے ہوئے بچوں کی طرح بولا، حنان بی بی ریو میں ہوں نا، تمہاری آپی کو ایک خروش تک نہیں آنے دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو تم۔ وہ نزدیک آتی گاڑی کو دیکھتا ہوا سپاٹ تاثرات سے بولا، اور ہاں، گھر میں کسی کو کچھ مت بتانا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا آپی بھائی کے ساتھ گئی ہیں، دیٹس اٹ۔ پریشان مت ہونا، سب کچھ میں خود ہینڈل کروں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا اس لت میں بولا، بھائی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور مجھے اس ایلی کی گاڑی کا نمبر بھی یاد ہے۔ حنان اس کے ساتھ زبردستی گاڑی میں بیٹھتا ہوا بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، نمبر نوٹ کرواؤ۔ وہ کال ملاتا حنان سے بولا تھا۔ حنان نے گہری سانس لی اور نمبر نوٹ کروایا، اور اس نے اگلے بندے تک پہنچا دیا۔ پریشان مت ہو، انشاءاللہ ہم جلد تمہاری آپی کی طرف پہنچیں گے۔ وہ فون کال ریسیو کرتا حنان کو تسلی دے گیا، لیکن اسے تو تسلی تب ہی آنی تھی نا جب وہ اپنی آپی کو اپنے سامنے دیکھنا۔ ہیلو ارسلان، بخت اسپیکنگ۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کرو اور آدھے گھنٹے تک مجھے ساری انفو کلیکٹ کر کے دو۔ وہ کسی سے کہتا ہوا حنان کی طرف متوجہ ہوا۔ حنان، اس کی کوئی پک ہے تمہارے پاس؟ وہ فون کان سے ہٹاتا سرد لہجے میں بولا، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن رکیے، میں ابھی ایف بی سے سرچ کرتا ہوں اس کی آئی ڈی۔ وہ سیل فون نکالتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے اس کی آئی ڈی سرچ کرنے لگا تھا۔ بھائی، یہ ہے وہ کم بخت انسان۔ حنان اس کی تصویر بخت کی طرف کرتا ہوا پھنکارا۔ وہ تصویر کو دیکھتا چونکا تھا۔ عالیان، عبداللہ کا کزن۔ وہ ہونٹ پیچھے غصے سے بڑبڑایا، ڈرائیور، گاڑی عبداللہ کے گھر کی طرف موڑ دو، جلدی کرو۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ڈرائیور پر چیخا۔ زرگل چھت پر بیٹھی اپنے سرخ دوپٹے پر سنہری کلر کی گوٹا لگا رہی تھی، جب کسی کی آہٹ محسوس کرتی ہوئی وہ چونک کر سر اٹھا گئی۔ سامنے ہی بلو پینٹ پر چاکلیٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہینڈسم سا شخص اس کی طرف متوجہ تھا۔ زرگل کی آنکھوں میں سرد تاثرات ایک دم سے چھائے تھے۔ زرگل، کیا ہم کبھی نارمل بات نہیں کریں گے؟ میری غلطیوں کی سزا دگنی ہو گئی ہے، پلیز اب بس کر دو۔ میں نے تمہاری بے رخی بہت عرصہ جھیلی ہے، اب بس کر دو یار۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے قریب آتا درزیدہ لہجے میں بولا، جس پر وہ رکتی اسے دیکھنے لگی، آپ کو وہ دن یاد ہے جب میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے کیسے بے رخی سے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا؟ اگر نہیں تو میں یاد دلا دیتی ہوں آپ کو۔ وہ اس کے قریب آتی غصے سے بولی۔ خیام اسے دیکھتا اسی وقت میں چلا گیا تھا۔ وہ یونی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ چونکا۔ زرگل چھوٹے سے ٹرے میں چائے کا کپ رکھے اس کے لیے لائی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتی اس کے قریب آئی۔ خیام، امی نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس سے بولی، جیسے اس سے اپنی امی کی شکایت کی ہو۔ کیوں مارا تمہیں آنٹی نے؟ وہ پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتا اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہہ دیا میں خیام سے شادی کروں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ وہ اسے دیکھتا لب بھیج گیا، تو تب ہی مامی نے امی سے بدتمیزی کی اور انہیں دھمکی دی تھی۔ وہ اسے دیکھتا آنکھیں میچ گیا۔ زرگل، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو مانو گی؟ وہ گہری سانس لیتا اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا؟ وہ دھیمے سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ثاقب سے منگنی کر لو یار۔ اس کے سرد الفاظ زرگل کے ارد گرد سور بن کر گھومنے لگے۔ کیا؟ وہ صدمے سے پوچھنے لگی۔ زرگل، میں نہیں چاہتا تم میری وجہ سے سب کی نظروں میں آؤ۔ میں نے تمہیں اپنی تقدیر پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جاؤ گی، ورنہ کبھی نہیں ملو گی۔ تم کر لو اس ثاقب سے منگنی، اس میں مامی کی اور سب کی خوشی ہے۔ وہ اس سے رخ موڑتا بے رخی سے بولا، جس پر زرگل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں میچتا خود پر کڑے پہرے بٹھا گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے سب کی نظروں میں آنے کے لیے تیار ہوں، اپنی ماں کے ایسے ہزاروں تھپڑ کھا سکتی ہوں، آپ فکر مت کریں، میں آپ کے لیے کچھ بھی سہ سکتی ہوں، آپ بس میرا ساتھ دیں۔
مجھے کبھی چھوڑیے گا مت۔ وہ اس کے سامنے آتی ہوئی بھوکلائے ہوئے لہجے میں بولی، سرگل پلیز، میں نہیں چاہتا تمہارے صاف کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ مجھے بھول جاؤ تم اور آگے بڑھو، اب پلیز جاؤ، مجھے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس بات کو یہیں ختم کر دینا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا مرر کے سامنے آتا ٹائی لگانے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہونٹوں کو نیموا کھولے اس کٹور کی پشت دیکھتی آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تو شعور سے آپ کو ہی سوچا سمجھا ہے۔ میں پھر کیسے کسی اور کی ہو جاؤں؟ کیسے خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ کیسے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کا دل چیر گئی تھی۔ زرگل ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جماتی اس کے کمرے سے بھاگ نکلی تھی کہ وہ اور دیر وہاں رکتی تو وہیں گر جاتی۔ اس کے جاتے ہی وہ ٹائی کو ہوا میں اچھالتا چلا کر رہ گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزیں زمین بوس کرتا وہ درد سے رو دیا۔ وہ اس کے ترلے منتوں سے ہار گیا تھا، ورنہ وہ لڑکی تو اس میں جان کی طرح بستی تھی۔ یاد ہے وہ دن آپ کو یا بھول گئے ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ دن بھلا مجھے کیسے بھول سکتا ہے زرگل؟ وہ کہتے ہوئے خود اذیت سے ہنسا، جس پر زرگل لب بھیج گئی۔ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو زرگل، لیکن میرا دل تمہاری چاہ کے لیے پاگل ہے، یہ تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتے ہی واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ زرگل نے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ آپ کو تھوڑا سبق تو سکھا کر رہوں گی، پھر مانوں گی۔ وہ دوبارہ دوپٹے کو گوٹا لگاتی ہوئی خود سے بولی تھی۔ باہر کھڑا قیام ہلکے سے ہنسا، مطلب وہ اسے معاف کر چکی تھی، بس اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ ہنستا ہوا نیچے جاتی سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ گاڑی سیدھی عبداللہ کے گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے عجلت سے نکلتا غصے سے تیز قدموں سے عبداللہ کے ہال کی طرف بڑھا۔ چہرے کے نقوش میں اتنا غصہ تھا کہ لگتا تھا اگلے بندے کو فنا کر دے گا۔ حنان بھی ساتھ تھا، وہ دوڑ کر اس کے قدموں کا ساتھ دے رہا تھا۔ عبداللہ لاؤنج میں بیٹھا خبریں دیکھتا ہوا چائے پی رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتا ٹیبل پر کپ پٹکتا ہوا عبداللہ کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ کہاں ہے وہ تمہارا خبیث کزن؟ وہ پھنکارا جس سے عبداللہ سمیت سب گھر والے حیرت سے اذلان بخت کا بفرا ہوا روپ دیکھنے لگے تھے۔ اذلان کیا ہوا یار؟ اور کیا کیا ہے عالیان نے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی ہمت نہیں کچھ کرنے کی، تم بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو شاید آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، کل کہہ رہے تھے وہ 1-2 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، عبداللہ کی وائف شمائلہ نے جلدی سے بتایا۔ وہ عبداللہ کا گریبان جھٹکتا ہوا جانے کے لیے پلٹا۔ رک تو یار، ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ مجھے بتا تو صحیح، عبداللہ نے بھگلاتے ہوئے اسے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا، وہ کہتے ہی تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ حنان تم گھر جاؤ، آئی پرامس تمہاری آپی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، فاطمہ اور ہنا اکیلی ہوں گی۔ بخت اس سے سنجیدگی سے بولا۔ بھائی آپی کو کہاں لے گئے ہوں گے وہ لوگ؟ پتہ نہیں آپی کو کس حال میں رکھا ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا تھا آپی ایک ویران جنگل میں ہے، ارد گرد جھاڑیاں ہیں اور وہ اس جنگل کے ویران راستے پر ننگے پاؤں بھاگ رہی ہیں، بس یہی دیکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیتے ہوئے بھرائی لہجے میں بولا، جس پر بخت اسے کندھے سے لگا گیا۔ بچے کچھ نہیں ہوگا تمہاری آپی کو، تم جاؤ گھر، میں سب کچھ دیکھ لوں گا اور اس خبیث انسان کو تو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈراپ کرتا وہ چلا گیا۔ اسے گھر کے آگے سب ادارے حرکت میں آ چکے تھے، لیکن وہ خود بھی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سب پولیس اہلکاروں کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو خود ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ آنکھوں کو جھپک جھپک کر کھولتی وہ ارد گرد حیرت سے دیکھنے لگی۔ مدھم سی پیلی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھتی اٹھنے لگی تھی جب اپنے پاؤں کو چیئر سے بندھے دیکھا۔ وہ تو بال لینے گئی تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ کسی نے اس کے ناک پر بھیگا ہوا رومال رکھا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، بس اتنا پتہ تھا اسے۔ اس نے مجھے پھر سے کڈنیپ کر لیا، اب وہ پھر سے میرے بال کاٹے گا، مجھے مارے گا، میرے چہرے پر زخم لگائے گا، مجھے پاگل خانے چھوڑ آئے گا۔ وہ خود اذیت سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے رسیوں کو جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ اف اللہ، انہیں بھیج دے، مجھے یہاں سے بچا لیں، وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ کھولو مجھے ورنہ چھوڑوں گی نہیں، کھولو مجھے خبیث انسان، چھوڑوں گی نہیں، تم سب کو ایک ایک کو ماروں گی میں، سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ وہ چلائی لیکن باہر جام تو خاموشی تھی۔ کیا وہ
کیا یہ مجھے یہاں باندھ کر خود چلے گئے ہیں؟ وہ صدمے سے بڑبڑا رہی تھی۔ اوف، پتہ نہیں مجھے کوئی ڈھونڈ بھی سکے گا کہ نہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آیا تھا۔ زرغون نے لب بھینج کر اسے دیکھا۔ کیسا لگا تمہیں میرا سرپرائز اور اپنا نیا آشیانہ؟ وہ اس کے نزدیک آتا ہوا بولا، یہ آشیانہ میں تمہارا بنواؤں گی، مجھے کھولو ورنہ ایک ایک بوٹی کر کے چیل کووں کے آگے ڈال دوں گی۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، نہ پہلے ڈرتی تھی نہ اب ڈرتی ہوں۔ کھول دو، اگر جان پیاری ہے تو۔ وہ بنا ڈرے اس پر پھنکاری۔ مائی ڈیئر، تم کہیں اپنے شوہر کی وجہ سے تو اتنا اکڑ نہیں رہی؟ اس کا تو باپ بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا سوائے، سو اسے بھول جاؤ اور صرف مجھے یاد رکھو۔ آج رات کو ہم آسٹریلیا کے لیے نکل رہے ہیں، وہ بھی سمندری سفر سے۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا نا؟ وہ اس کے بالوں کو کھینچتا ہوا طنزیہ مسکان سے بولا۔ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ وہ صدمے سے اس کے لمبے منہ کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے جیسے یہاں آئی تھی نا ویسے ہی پلک جھپکتے آسٹریلیا بھی پہنچ جاؤ گی مائی سویٹ۔ وہاں ہم شادی کریں گے، میں تمہارے بال کٹنگ کرواؤں گا، ہم دونوں کا تو وہی وطن ہے نا، یہاں ہمارا کیا کام؟ وہ طنز سے مسکراتے لہجے میں بولا۔ وہ ڈر گئی تھی اس کی بھیانک پلاننگ سے۔ کیسا لگا میرا فیوچر پلان؟ ایلی نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ فراڈ کا انجام تم جانتی ہو، واش روم جاؤ گی لیکن اگر کوئی ہوشیاری کی تو مجھے تو تم اچھے سے جانتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرغون نے لب بھینج کر سر ہلایا۔ مجھے پلیز واش روم بھیج دو، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ رونے والا منہ بناتی ہوئی بولی، جس پر ایلی اسے گھورتا ہوا باہر سے کسی کو بلانے چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک موٹی درمیانے قد کی عورت اندر آئی۔ اس عورت کے چہرے سے کرخت پن جھلکتا تھا۔ چل لڑکی، اگے لگ، وہ اسے کھولتی آگے کی طرف دھکا دیتی ہوئی سپاٹ چہرے سے بولی۔ وہ اس عورت کو کوستی اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنے لگی۔ موٹی کہیں کی، تمہاری بھی ہڈیاں سیکوں گی، مجھے مذاق سمجھ رکھا ہے، ابھی مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں نا؟ وہ غصے سے سوچتی واش روم کے دروازے کے سامنے آئی۔ جلدی کام ختم کر کے باہر آؤ، وہ عورت زرغون کو اندر کی طرف دھکا دیتی ہوئی سپاٹ چہرے سے بولی۔ حنان، میں کیا کروں؟ تم کچھ کرو، یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے روتے ہوئے بڑبڑائی تھی، کیا بخت مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ وہ آنسو صاف کرتی دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ انہیں اس جگہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بالوں کو منہ سے ہٹاتی وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی تو کھڑکی بھی نہیں ہے، وہ بند واش روم کو دیکھتی صدمے سے بولی۔ باہر نکل آ لڑکی، آخر کتنی دیر لگائے گی؟ باہر سے آتی آواز پر وہ منہ پر اپنے پانی کے چھینٹے مارتی ہوئی باہر آئی۔ آگے لگ، وہ اس سے کہتی ہوئی اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ آگے چلتی، پیچھے مڑ کر اس عورت کو بھی دیکھ لیتی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ او گاڈ، اب کیا کروں میں؟ ویسے یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اس عورت سے خوش اخلاقی سے بولی۔ بکواس بند کر ورنہ رکھ کے تھپڑ تمہارے منہ پر ماروں گی۔ وہ عورت اس کا بازو مروڑتی ہوئی چلائی۔ وہ درد سے چلاتی اس عورت کو دھکا دے گئی۔ پیچھے ہٹ موٹی، تمہارا لحاظ کر رہی تھی، اب اور نہیں۔ وہ اس عورت کو دھکا مارتی چلائی جس پر وہ عورت اسے مارنے کے لیے لپکی تھی۔ جب ٹانگ اس عورت کے پیٹ میں مارتی ہوئی وہ لمبی راہداری کی طرف دوڑی۔ اس عورت کو کہاں اس لڑکی سے یہ امید تھی؟ وہ تو اسے معصوم ہی سمجھتی تھی۔ ٹھہر جا، تجھے اب میں سیٹ کرتی ہوں۔ وہ عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی غصے سے چلائی۔ وہ عورت تھی موٹی لیکن وہ دوڑتی بہت تیز تھی۔ وہ پیچھے کی طرف دیکھتی دوڑتی رہی، جتنا تیز بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی قلعہ تھا شاید، جس کی لمبی سی راہداری تھی اور بہت سے کمرے تھے جو بند تھے۔ وہ پلر سے ٹیک لگاتی تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ اوف اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی بولی۔ اس عورت کو کسی کو آواز لگاتے دیکھ کر وہ ایک بائیں سائڈ جاتی راہداری کی طرف دوڑی۔ اسے اب پیچھے 2-3 لوگ دکھے تھے جن میں ایلی بھی تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف بھاگنے لگی۔ رک جا زرغون، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ غصے سے بولا۔ وہ پھولی پھولی سانسوں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت پر آ گئی۔ اوف، یہ تو چھت ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بڑبڑائی۔ جب وہ سب بھی چھت
پر آ گئے۔ اب کہاں جاؤ گی؟ سب راستے بند ہیں مائی ڈارلنگ، وہ کہا لگاتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھے مارا اور بھگایا۔ وہ عورت زرغون کی طرف خوفناک ارادے سے بڑھی ہوئی، جب وہ وہیں کھڑی رہی اس عورت کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ عورت اس کے کھلے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑنے ہی لگی تھی جب وہ صورت سے پیچھے ہوتی اس موٹی عورت کی چھوٹی سی پونی میں قید تھوڑے سے بال اپنی مٹھیوں میں لے گئی۔ خبردار، اگر میرے بالوں کو کسی نے ہاتھ لگایا ہو تو جان سے مار دوں گی میں۔ میرے بال ہیں کوئی سرکاری پراپرٹی نہیں جسے ہر کوئی ہاتھ میں لیتا پھرے، ہاتھ توڑ دوں گی میں۔ وہ اس عورت کے بال جھڑکتی ہوئی چلائی۔ وہ عورت چلائی تھی، پکڑو اس کمینی کو۔ وہ عورت اپنے آدمیوں پر چلائی تھی۔ وہ تینوں آدمی اس کی طرف دوڑے تھے۔ جب وہ اس عورت کو ان پر پھینک کر قلعے کی خستہ حال دیواروں کی طرف دوڑی، اگر یہاں سے کود گئی تو مر جاؤں گی میں، وہ نیچے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ پیچھے پلٹتی ہوئی دوسری چھت پر چھلانگ لگانے لگی جب ایلی نے اس کے بال کھینچ کر اسے نیچے پٹکا۔ اس کی کمر میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کنکر چبھے تھے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی اٹھ کر بیٹھی۔ کیڑے پڑیں تمہاری ٹن میں، جل کر مرو تم، کینسر سے مرو تم، دفع ہو جاؤ، میرے بالوں کو مت ہاتھ لگانا۔ وہ روتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی جب وہ کمر پر ہاتھ رکھتا مسکرایا۔ جتنی چاہے بد دعا دے لو لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تمہاری یہ میٹھی میٹھی بد دعائیں۔ ایلی کمینگی مسکان سے بولا۔ وہ اٹھتی ہوئی اسے دیکھتی باہر کی طرف دوڑی جب وہی موٹی عورت پھر سے اس کے آگے آ گئی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں موٹی کہیں کی، جہنم میں جلے گی، ساتھ یہ مستنڈی بھی جائیں گے تمہارے، تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، میرے شوہر بہت پہنچ والے ہیں۔ وہ شوہر کی دھمکی پر آ گئی تھی۔ تمہارا شوہر کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ ہاں، تمہیں غائب ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اور وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکا۔ کتنا لوزر ہے تمہارا شوہر۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے تمہاری یہ بے بسی دیکھ کر، مانو دل میں ٹھنڈ سی پڑ رہی ہے، ایلی نے کمینگی سے کہتے ہی کہا لگایا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے سب آدمی بھی ہنسنے لگے تھے۔ جب ہوا میں ہیلی کاپٹر کی تیز آواز گونجنے لگی تھی، سب چونک کر اوپر گھومتے ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگے تھے۔ حنان نے چونک کر اپنے سامنے چائے رکھتی فاطمہ کو دیکھا۔ وہ گہرا سانس لیتا، سرخ آنکھیں مسلتا سر جھکا گیا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور زرغون بھابھی کب آئیں گی؟ وہ مخالف سائیڈ پڑے صوفے پر بیٹھتی ہوئی فکر مندی سے بولی۔ آ جائیں گے کل تک۔ وہ سر جھکائے ہی بولا۔ آپ کیوں اتنے غمزدہ لگ رہے ہیں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو پلیز شیئر کر لیں۔ وہ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتی پریشانی سے بولی۔ اللہ تو سب جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، وہ دزدیدہ لہجے میں بولا۔ بالکل، وہ سب جانتا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس سے کسی الگ کونے میں بیٹھ کر رو کر اپنی بات شیئر کریں گے تو یقین کریں اس سے دل کو بہت تسلی ہوگی اور ہمارا وجود بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکی مسکان سے بولی جس پر وہ اسے دیکھتا سر ہلا گیا۔ اب تو بہت سیانی ہو گئی ہیں، وہ خود پر کنٹرول کرتا اس سے بولا۔ ہاں، حالات انسان کو سیانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ بھائی فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ ایک بار پھر سے اذلان کا نمبر ڈائل کرتا پریشانی سے بولا۔ اس نے گھر میں سب کو کہہ دیا تھا کہ بھائی اور زرغون آپی سیر کرنے گئے ہوئے ہیں۔